مر گئی ہے، اپنے ہی عمل ہے، اجڑ جائے گا۔ جب در رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حاضر ہوا نا تو میرے آقا علیہ السلام سے رسول اللہ آپ جانتے ہیں ماں مر گئی ہے، میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو کھلانا پلانا چاہتا ہوں، یا کسی عمل میں اور کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے فائل صدقہ کیا افضل، سونے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی طبیعت میں فرحت آئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، حالات کا تقاضا یہ ہے کان الماء، مدینے میں پانی کی قلت ہے، اپنی ماں کے نام کے لوگوں کو پانی پلا دے۔ اب بتلائیے پانی کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ دور تھا مشکیزوں کا، جب مٹکے بھر کے رکھے جاتے تھے، مسجد نبوی میں مٹکے بھر کے رکھ دیتے صحابی، لوگ پانی بھی پیتے، نمازیں بھی پڑھتے، ثواب ماں کو ملتا، مشکیزیں بھر کے رستے میں کچھ بھی رکھ دیتے۔ لیکن بخاری شریف کے یہ جملے سینے میں ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، کوئی ٹمپریری کام نہیں کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فحفرا بیرا، الفاظ کی اتنا بڑی جامعیت ہے، جگہ سلیکٹ کی، مزدور لگائے اور کنواں کھدوا دیا۔ اب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، آپ کی جدید مشینری کا تو نظام نہیں، سنگلاخ زمین کو ہاتھوں سے کھودنا تہے زمین تک، اور پھر کھودنے سے بھی کنواں نہیں بنتا۔ آپ جانتے ہیں کناروں پہ پتھروں کا شلو ہوتا ہے، ڈول ڈالنے کا انتظام ہوتا ہے، بڑے لمبے راستے کے بعد کنواں تیار ہوتا ہے۔ جب کنواں تیار ہو گیا نا تو چاہیے تھا حکم تھا قال الماء، پانی پلا، کنواں تیار ہو گیا، پانی نکل آیا، پلانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا، کنواں بن گیا، پانی نکل آیا، پھر در رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے، سوال کروایا یا رسول اللہ سوال تھا، ماں مر گئی ہے، اِنَّا أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ أَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا قال الماء، پانی پلا۔ حضور میں نے اہتمام کیا ہے، آئیے نظر آپ افتتاح فرما دیں۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب مسجد نبوی سے رب کا ماہی نکلا ہوگا، صحابہ کرام کے جمع غفیر میں کیا بریلی سے آواز آتی ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو وہ دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے قدموں میں جبھی رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ریڑھی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ رب کا ماہی چلا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، جا کے میرے آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے سب سے پہلے پانی خود نوش فرمایا۔ یہ پہلا موقع ہے، اگر آپ توڑ کے دیکھیے گا اپنا حدیث کے ذخیرے، جب بھی کھانے پینے کی بات آئی نا تو میرے آقا علیہ السلام پہلے غلاموں کو پلایا، پھر کچھ کھایا، پہلے غلاموں کو پلایا، پھر خود کچھ پیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور پہلے نوش فرما رہے ہیں۔ محدثین نے اس کی بڑی جرا کی ہے، اس کی وجوہات لکھنے میں ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کیونکہ مری ہوئی ماں کے نام سے نسبت تھی، حضور جانتے تھے کہ وہ لوگ زبان درازی کریں گے، میں پی کے دکھا دیتا، لیکن مزید اس پہ باتیں کی، یہ بھی بات ایک لکھی ہے بڑی پیاری کہ حضور علیہ السلام چونکہ کائنات کے طبیب اعظم بھی ہیں، بشر نبی ہیں، تو حضور جانتے تھے کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، پہلے میں خود پی لوں، جب کڑواہٹ ہے تو میں حل نکال دوں تاکہ میرے غلاموں کو کڑوا پانی نہ پینا پڑے۔ جب آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا تو ساتھ امام بخاری علیہ رحمت لکھتے ہیں اپنا مواب دہن مبارک نکال کے کنویں میں ڈالا تاکہ خوب میٹھا ہو جائے۔ آپ دیکھیے اسپتالوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے تھوکنا منع ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہے، تھوکنے والے کو دیکھ لیں ہم ڈر لگتے ہیں تو تھوک رہا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے تھوک میں جراثیم ہیں، مواب دہن میں شفاؤں کے ڈھیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہم نے پانی کو صاف کرنا ہو تو ہم فلٹریشن کرتے ہیں، طاقتور بنانا ہو تو ہم
شفاؤں سے مزین کر کے فرمایا میرے صحابہ پیو. سارے صحابہ نے جی بھر کے پانی پیا. کیا لطف ہوگا اس پانی کو پینے کا جس میں لعاب دہن مبارک کی شفا ڈالی گئی ہے. جب سب نے پی لیا کہ محو تکلم ہوتے ہوئے جملے ارشاد فرمائے میرے صحابہ جانتے ہو کون سا پانی ہے؟ حضور آپ فرمائیے. جو جملے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے نا وہ تختی کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں, احادیث کی زینت بھی ہیں. اس کنویں پہ جو تختی لگی ہے نا وہ آج بھی ان جملوں کی لگی ہوئی ہے. فرمایا آزا بیر امہ صادق, یہ ساتھ کی مری ہوئی ماں کے نام پہ کنواں بنایا گیا ہے. جو حاجی گئے ہیں صاحب وہ جانتے ہیں. میں خود کئی مرتبہ جا کے ہم سے لے کے آیا ہوں, بڑا کچھ مٹایا گیا ہے. 1500 سال گزر گئے ہیں, آج تک نام بھی لوگ نہیں مٹا سکے. باہر کیا وہ اپنی بات ہے کے لیے اسی لحاظ سے جانے کے بعد نیکی کرنا یہ صحابہ کرام علیہ السلام کا عمل ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ پڑھنے والے کے لیے بڑا ذخیرہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. 2-4 جملوں کی حدیث پہ اس بات کو میں آپ ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ حضرت شیخ سیوطی علیہ رحمت نے بھی حدیث لکھی ہے شرح صدور کے اندر اور مجموع الزوائد کے اندر کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے یہ شرف ہے, یہ سعادت ہے, احساس ہے کہ میرا امتی جب قبروں میں آئے گا تو گناہوں کی گٹھلیاں بوجھ ہم باہر نہیں آئے گا. سنیے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومہ, فرمایا میری امت کے لیے یہ شرف احساس ہے کہ میری امت رحم کی امت ہے. تدخل قبورہا بذنوبہا, میرا امتی جب قبر میں آئے گا گناہوں کے بوجھ دفتر انبار لے کے آئے گا, لیکن تخرج قبورہا لا ذنوب الیہا, میرا امتی قبر سے اٹھے گا اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت گزار میں سوئے نبی ان کاتا عمل بندہ جائے دنیا سے سلسلہ عمل رک جاتا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا. آیا تھا اتنے گناہ لے کے آیا, قبر سے نکل رہا ہے, گناہ کہاں گئے؟ جو آپ سنیے اور آپ اپنے آنے کا مقصد باندھ جائیے. فرمایا یمحص علیہا باستغفار المؤمنین لہا, ہم اہل ایمان کی بخشش کی دعا کی وجہ سے مرنے والے کے سارے گناہ معاف فرمائے. دعا حال کے کائنات کریمہ اپنی رحمت کا جواب نصیب فرمائے. بند کر دو. الحمدللہ علامہ صاحب نے اس انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہم تو کافی علم ہیں, علماء کہ اتنا قرآن و سنت سے مزین انہوں نے خطاب فرمایا. میں ان کے لیے دعا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں خدا اس کہتے کو شاد رکھے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا یاد رکھا پھر لوگوں کا پہنچایا. اتنا پیارا خطاب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کا اجر و ثواب انہیں بھی عطا فرمائے, ان کے والدین اور زمین کو بھی اور ہمارے عزیز و اقارب کو بھی عطا فرمائے. الحمدللہ محفل بات میں حضرت مولانا محمد عمران خادی صاحب, یہ قاری محمد طیب صاحب, الحمدللہ یہ قاری ظفر اقبال صاحب کے شاگرد کے سارے اخبار بیٹھے ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. کل حاج حافظ صاحب رضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہے جہاں مسجد میں نماز پڑھاتے درس و تدریس کرتے. الحمدللہ قاری صاحب نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں تلاوت بھی کرتے, نماز بھی پڑھاتے. یہ آنا ان کا ہمارے لیے باعث برکت ہے. تو علامہ صفدر علی بسکے صاحب ہمارے وزیر ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے عزیز ہیں, ان کے بھائی ہیں. بات مجالس ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت سارے علماء حضرات افراد علماء لے کر آتے ہیں. میں نے اپنے عزیز کی جو ہے وہ محفل پاک میں شرکت کی, وہاں کم از کم 15-20 شاید اس سے بھی زیادہ بہت سارے حفاظ تھے, علماء تھے. علامہ صفدر علی بسکے صاحب کے فرماتے ہیں شیخ الحدیث
हाफिज मोहम्मद आलिम साहब इस वक्त तर्जीह करते कि सब हुफ़ाज़ को उलमा को ये कहते हैं कि ये जो है सुन्नत तिलावत करवा दें। तो अब जितने भी हुफ़ाज़ आए हैं हाफिज मकान साहिब और उसके बाद कारी तारिक साहिब बिलाल साहिब बिलाल इब्नी साहिब और फिर कारी तैयब साहिब सब जो है वो अपना हिस्सा अपनी मुबारक में पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رحمة الله قريب
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمدللہ نبی صاحب کی روح کے اظہار دعا کے لیے افضل الذکر کلمہ طیبہ 25 لاکھ سے زیادہ اس کی تلاوت کی گئی دیجیے سبحان اللہ دوسرا کلمہ 50,000 مرتبہ تیسرا کلمہ 25,000 مرتبہ درود پاک دعا کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ 50 مرتبہ قرآن پاک میں تلاوت کی گئی سورۃ یاسین جو ہے وہ 706 مرتبہ سورۃ محمد سورۃ ملک 5 سورہ سورۃ اخلاص بے شمار ہے اور کلام پڑھا ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیجیے سبحان اللہ استغفر اللہ کا ذکر ہے 11 لاکھ مرتبہ اور یہ قاری صاحب قاری رضوان صاحب دارالعلوم حمدیہ غوثیہ کی طرف سے 10 دن کی تحریر طلباء نے کی ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جو بھی تحیہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعرات کے روز رات مرتبہ درود پاک جو پڑھا گیا ہے جتنے بھی بیٹھے پاک نے صحیح کلام پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں جنت میں قبول بخشے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی پاتے ہوئے ہم اپنے خدان حسن بھائی صاحب کا کی عطیہ کی روح کی سال کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے اور الحمدللہ بھائی صاحب نے اپنے والد محرم میرے والد محرم ان کی طرف سے اور اپنی اہلیہ محترمہ کی طرف سے جامعہ مسجد نور کے لیے 20,000 اور الحمدللہ جامعہ مسجد بہار مدینہ کے 30 کی بلڈنگ جو ہے اس کا بھی ریکارڈ پڑھنا ہے حافظ المغان صاحب خطیب ہیں جو الحمدللہ میں بھائی صاحب نے کہا ان کا شکریہ 20,000 جو ہے جامع مسجد بہار مدینہ دیکھا کے لیے اور جامع مسجد گلزار مدینہ محلہ موچیاں وہاں بھی الحمدللہ مسجد کا کام جو ہے وہ شروع ہے تعمیر ہے تو بھائی صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو
20,000 سانس کے لیے بھائی صاحب نے اپنے والد محترم اور اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تمام احباب کی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، فلا حضرت بھی پڑھتے پتا میرے بھائیان اور والد محترم ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنے بھی حاضرین ہماری محفل ہیں، ہمیں پاک میں شریف ہیں، جتنے بھی اللہ کی باقی ہیں، اور خصوصاً آج حافظ صاحب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، مولانا سید الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے حافظ محمد مولانا ہماری صاحب کی خیر دعا ہے۔ یار پڑھ टैब ने क्या कर दी टैब दी آمين اللهم صل على محمد وآله وعزته يا عدد كل ما عند اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا واحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی جتنی پڑھائی کی گئی حاضرین مجلس نے جو کلام پاک پڑھا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا الہی جو مسجد کی خدمت کی گئی، مسجد نور، بہار مدینہ، مسجد گلزار مدینہ، یا الہی ان کا خدمت کرنا یا الہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حبیب کے صدقے یا الہی اس پر جو ثواب عنایت فرمائے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آپ کے والدین، آپ کے رضائی والدین، صاحبزادے، صاحبزادیاں، نواسے، نواسیاں تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس دنیا میں کم و بیش 1,34,000 پیغمبر تشریف لے کر آئے، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ شہدائے کربلا، شہدائے حنین، بدر، احد، فیض آباد، کشمیر، پشاور، ماڈل ٹاؤن، ترکی، لاہور، فلسطین، برما، غزہ، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہمارے اس علاقہ سووالا میں جتنے مرد عورت بوڑھے بچے جوان جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آج کی مجلس کے جتنے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے بچے جوان والدین دونوں دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک